کسی زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے لگا۔ ایک دن عالم صاحب نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ سن کر اس شہزادے نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کر لی، بولنا بند کر دیا۔ اب بادشاہ کو بڑی ہی تشویش لاحق ہوئی کہ آخر میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے مختلف حکماء کو بلایا کہ میرا بیٹا بولتا نہیں، لہذا اس کا علاج کیا جائے۔ کسی نے کوئی تجویز دی تو کسی حکیم نے کوئی تجویز دی، تو ایک حکیم صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ صبح کے وقت اس شہزادے کو گھومنے پھرنے کے لیے بھیجا جائے۔ اب بادشاہ نے شہزادے کو ایک شکاری کے ساتھ بھیج دیا، ساتھ میں شکاری کو کہا کہ شام کو آ کر مجھے بتایا کریں کہ کیا صورتحال ہے، کہ شہزادہ بولا ہے یا نہیں بولا۔ اب شہزادہ روزانہ شکاری کے ساتھ جاتا گھومنے پھرنے کے لیے۔ ایک دن یہ شہزادہ اور شکاری کسی گھنے درخت کے نیچے سے گزرے تو شکاری نے گھنے درخت کے اوپر جھانک کر کے دیکھا، اچھی طرح دیکھا کہ کوئی پرندہ بیٹھا تو نہیں ہے شکار کے لیے۔ تو شکاری کو درخت کی شاخوں سے کوئی بھی پرندہ نظر نہ آیا۔ جب آگے چلنے لگے تو پیچھے اسی درخت سے فاختہ کے بولنے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر فاختہ کو ایک تیر مارا تو فاختہ پھڑ پھڑاتی ہوئی زمین پہ گر پڑی۔ جیسے ہی شہزادے نے فاختہ کو زمین پر گرتے دیکھا تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ ہی فرمایا تھا۔ شکاری نے واپس آ کر بادشاہ کو خوشی کی خبر سنائی، سارا واقعہ بیان کیا کہ آج شہزادہ بول ہی پڑا ہے کہ صدقت یا رسول اللہ۔ بادشاہ کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر خاموش ہے۔ بادشاہ پہلے تو بیٹے کا علاج کر رہا تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ بیٹا تو جان بوجھ کر خاموش ہو گیا ہے تو بادشاہ نے جلادوں کو کہا اس کو پکڑو، الٹا لٹکا دو، اس کی طبیعت ٹھیک کر دو کہ اس نے ہمیں پریشان کیوں کیا ہے۔ جب جلادوں نے مارنا شروع کیا تو شہزادہ پھر سے بولا صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ ہی فرمایا ہے کہ فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔